ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں 65 نیوز کی خصوصی نشریات جو کربلا کے مناسبت سے ہیں۔ ناظرین کرام، آج محرم الحرام کی 9 تاریخ ہے، یعنی آج کا دن گزرتے ہی شب عاشور آنے والی ہے۔ ناظرین کرام، کربلا اس کے بارے میں قرآن حکیم نے بڑے خوبصورت انداز میں ارشاد فرمایا، لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی، کہ ہے محبوب فرما دیجیے میں نے جو بھی تمہاری خدمت کی، تمہیں جہنم کے گڑھے سے نکال کر جنت کی طرف لایا، تم ایک دوسرے کے گریبان پکڑنے والے تھے، میں نے تم میں محبت اور مودت کر دی، تم سالہ سال ایک دوسرے کے خلاف تلواریں چلانے والے تھے، میں نے تمہیں آپس میں شیر و شکر کر دیا، اس کے عوض اگر میں تم سے چاہتا ہوں تو کیا الا المودۃ فی القربی، کہ میں تم سے اپنی اہل بیت کی محبت چاہتا ہوں، میری خواہش یہ ہے کہ تم میری اولاد سے محبت کرو، یعنی حسنین کریمین علیہ السلام سے محبت کرو۔ سامعین عزیز شام، ایک حدیث مبارکہ ہے، حضور نبی کریم علیہ السلام کے اس ارشاد نور کا مفہوم ہے کہ جناب سیدہ فاطمہ کے گھر کے قریب سے کریم آقا کا گزر ہوتا ہے، حسنین کریمین کے رونے کی آواز آتی ہے، حضور نبی کریم علیہ السلام گھر میں داخل ہوتے ہیں اور جناب سیدہ کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ ہے فاطمہ، تم تو جانتی ہو کہ حسنین کریمین کے رونے سے میرا دل دکھتا ہے، لہٰذا ان شہزادوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بچاؤ، کس سے؟ رونے کے لیے۔ سامعین عزیز شام، آج وہ شب آنے والی ہے جس کے بعد امام علی مقام نے مقتل کی طرف جانا تھا، یعنی میدان کارزار کی طرف جانا تھا۔ آنے والے دن میں امام علی مقام کا سر اللہ رب العزت کے حضور قربان ہو جانا تھا، آپ کے کنبے قبیلے نے اللہ رب العزت کے حضور قربانی دینی تھی۔ اس ایک شب سے، یعنی اس ایک دن سے پہلے کا دن جو ہے وہ یہ ہے 9 محرم کا۔ یہ وہ دن تھا جب امام علی مقام کے درمیان اور یزیدیوں کے درمیان ایک مکالمہ ہوا تھا، اور آپ نے اتمام حجت کے لیے ہر وہ چیز ان کے سامنے رکھی تھی جس وجہ سے امام کا خون ان کے سر نہ جائے۔ مگر دوسری طرف چند ایسے لعین بھی تھے جنہوں نے کیا لکھا شمر کے حوالے سے کہ یہ امام علی مقام کو جو ہے وہ ریلیکسیشن دے رہا ہے، یہ امام علی مقام سے جو ہے وہ بیعت لینے کے لیے ظلم، جبر اور زیادتی نہیں کر رہا۔ حالانکہ ایک دن بعد اس ساری مارکے نے ہونا تھا، مگر چونکہ یہ چاہتا تھا، گورنر جو تھا کوفہ کا، اس کو لکھا گیا تھا کہ امام علی مقام سے جبرن کیا کیا جائے، بیعت لی جائے۔ اس وقت مکالمہ ہوا ان سب کے درمیان، تو امام علی مقام نے ان سے کہا، حضرت عباس سے، کہ عباس جاؤ، تم جا کر کیا کرو، ان سے ایک رات کی مہلت لے لو۔ کیسی مہلت؟ کہ آج ہم اللہ رب العزت کے حضور گڑ گڑائیں گے، گویا کہ ہماری زندگی کا آخری دن ہے۔ اور اس کی علت کیا بیان کی تھی؟ اس کی علت امام علی مقام نے یہ بیان کی تھی کہ ابھی جب دشمن کی فوج ہماری طرف آ رہی ہے، حضرت زینب اور حضرت عباس امام حسین علیہ السلام کو جو ہے وہ خبر دے رہے ہیں، تو مجھ پر غمودگی طاری تھی۔ میں نے کیا دیکھا؟ کس میں؟ خواب کی حالت میں کہ رحمت عالم علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں اور آپ فرما رہے ہیں کہ حسین تم کل ہمارے پاس آنے والے ہو، تم کل ہم سے ملنے والے ہو۔ گویا حسین کو پتا تھا کہ کل میری شہادت کا دن ہے، اس لیے وہ حضرت عباس سے کہہ رہے ہیں کہ عباس جاؤ، جا کر ان سے ایک رات کی مہلت لو۔ سامعین عزیز شام، یہ 9 محرم کا ایک عام کام اور سادہ سا خاکہ آپ کے سامنے رکھا گیا ہے۔ یہ وہ دن اور آنے والی شب وہ شب تھی جس دن خیمے میں، جس رات خیمے میں امام علی مقام نے اللہ رب العزت کو منایا تھا اور ایک ہی میسج دیا تھا کہ ان لوگوں کو جو آج امام کی قربانی کو دہراتے ہیں، جو آج سانحہ کربلا کو دہرانے والے ہیں، جو خود یہ کہنے والے ہیں کہ یہ درس کربلا کا ہے، کہ خوف بس خدا کا ہے، جو یہ کہنے والے ہیں کہ یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جاں بھی حسینی ہے، صد شکر کے اپنا تو امام بھی حسینی ہے، ان سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ آج تمہارا تعلق باللہ کیسا ہونا چاہیے؟ اللہ رب العزت سے تمہارا تعلق اس قدر مضبوط ہونا چاہیے کہ جب بھی کبھی زندگی میں کوئی ایسا سانحہ رونما ہو جائے، کوئی ایسا واقعہ رونما ہونے والا ہو جس کی وجہ سے تم سیدھے راستے سے بھٹکنے کی طرف چلے جاؤ، تو یاد رکھو کہ تم سے ایمان بھی تقاضا کرتا ہے، حسینی کردار یہ تقاضا کرتا ہے، حسینیت کا دم بھرنا تم سے ہی تقاضا کرتا ہے کہ ہر حال میں تم صابر بھی رہو اور شاکر بھی رہو، اور صبر و شکر کے ساتھ تم نے کبھی استقامت کو
اپنے ہاتھوں سے نہیں چھوڑنا، استقامت کے دامن کو مضبوطی سے تھام لو۔ گویا امام علی مقام آج کی شب بھی ہمیں یہ پیغام دے رہے ہیں کہ مومن کی زندگی کا اگر کوئی مقصد ہے تو وہ ایک ہی مقصد ہے، اور وہ کیا ہے؟ رضائے اللہ۔ وہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی خوشنودی۔ وہ کیا ہے؟ دین مصطفی کے لیے خود کو پیش کرنا، اللہ رب العزت کے حضور بندگی کو یوں بجا لانا کہ بندگی کو خود آپ پر ناز ہو جائے۔ سامعین عزیز شام، آج کے اس دور میں محرم الحرام، 9ویں محرم الحرام کو اگر ہم سمجھنا چاہیں تو ہمیں سمجھنا ہوگا کہ مجالس ہوں یا محافل، جلوس ہوں یا نیازل، امام علی مقام کے نام پر صدقہ و خیرات کیا جائے، یہ امام کے نام کے ترانے گائے جائیں، سبھی ہم سے یہ تقاضا کرتے ہیں۔ تقاضا کیا کرتے ہیں؟ کہ اللہ رب العزت کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہونا چاہیے، اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ ہم اس قدر پیوستہ ہو جائیں کہ ہمارے شب و روز اللہ کے ذکر میں گزرنے چاہیے، ہماری زبانیں اللہ رب العزت کے ذکر میں تر رہنی چاہیے، ہماری آنکھیں اللہ رب العزت کے خوف سے ہمیشہ نم رہنی چاہیے، ہمارے قلوب و اذہان اللہ رب العزت کی محبت سے جو ہے معمور ہونے چاہیے۔ وہ امام علی مقام آج کی شب مہلت لے کر تمام اپنے اس شاہان کو جو قیامت تک آنے والے ہیں، وہ کسی بھی شکل میں ہو، کسی بھی رنگ سے تعلق، رنگ ہو ان کا کوئی بھی، قوم کوئی بھی ہو، قبیلہ کوئی بھی ہو، مسلک کوئی بھی ہو، سبھی کو یہی پیغام دے رہے ہیں، اور وہ پیغام کیا ہے؟ کہ تعلق باللہ کو مضبوط کرو، اللہ رب العزت کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ جس مقصد کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا وہ مقصد عین اس وقت پہ پورا کرو جب تم شہادت کی طرف، جب تم میدان کارزار کی طرف رخصت ہونے والے ہو، اور مقصد کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ لوگوں، ان جن و انس جو ہیں ان کی پیدائش کا مقصود ہی یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی بندگی کی جائے، اس کی وحدانیت کا علم جو ہے وہ بلند کیا جائے، اس کے رازق، خالق، مالک اور قادر ہونے کو بابنگ دہل تسلیم کیا جائے، اور دنیا والوں کو یہ میسج دیا جائے کہ صرف اور صرف اگر کوئی ذات ہے جس کے سامنے جھکنا ہے، جس کے سامنے جبین نیاز کو خم کرنا ہے، تو وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ سامعین عزیز شام، یہی 9ویں محرم کا جو ہے پیغام تھا۔ اسی پیغام کو آج سمجھنے کی اور زندگیوں میں عملی طور پر نافذ کرنے کی ضرورت ہے۔ سامعین عزیز شام، ضرورت اس امر کی ہے کہ حسین کے کردار کو اپنی زندگیوں میں لایا جائے، نہ کہ صرف حسینی ہونے کا دم بھرا جائے، نہ کہ صرف مجالس المحافل میں جو ہے وہ جا کر امام حسین یا لبیک یا حسین کے نعرے لگائے جائیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ حسینیت ہر لحظہ، ہر لمحہ، ہر گھڑی اور ہر حال ہمارے پیش نظر ہونی چاہیے، چاہے وہ رخصت رائے عزیمت کے ضمن میں ہو یا عبادت کے ضمن میں ہو، ظلم اور جبر کے خلاف کھڑے ہو جانے کے ضمن میں ہو یا تربیت مصطفی کو آگے بڑھانے کے ضمن میں ہو، اسلام کی آبیاری کی بات ہو یا اسلام کی بقا کی بات، ہر حال میں ہمیں یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم وہ لوگ ہیں جو حسین سے تعلق رکھتے ہیں، ہم وہ لوگ ہیں جو قبیلہ حسین سے نہ صرف جڑے ہوئے ہیں بلکہ حسینیت کے ہر حال میں علم بردار ہیں۔ بقول شاعر ایک پیغام دینا چاہوں گا کہ کس شیر کی آمد ہے کہ رنگ کانپ رہا ہے، رنگ ایک طرف چرخ کوہن کانپ رہا ہے، اور اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب رسول نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔